بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ HTML کے اس 4th لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ HTML کے بارے میں امید ہے آپ کافی حد تک سیٹسفائی ہو چکے ہوں گے اور آپ کو ہاؤ ناؤ آ چکی ہوگی کہ میرے پچھلے جو ٹیوٹوریلز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ HTML دراصل کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ یہ ایک ویب پیج ڈیزائننگ جو ہے نا لینگویج ہے۔ اس میں کام بہت زیادہ جدید بھی ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ ہم سمپلی ایک لینگویج کرتے رہتے ہیں اور یہ سادہ ترین ہی ہے۔ اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ اکثر یوزرز یا ویب سائٹس یا ویب پیج بنانے والے کافی غلطیاں کر لیتے ہیں، شاید جو ہے نا وہ کوڈنگ یا بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس ویب سائٹ کے اندر کیا ایسا پرابلم آ چکا ہے۔ تو چلیے اس 4th لیسن میں ہم آپ کو چھوٹی سی مزید اس میں جو ہے نا ٹیگز کے بارے میں میں تاکہ کوشش کر رہا ہوں کم سے کم آپ کو ٹیگ بالکل آسانی کے ساتھ اور ساتھ پریکٹیکلی سمجھاؤں تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے۔ ہم نیا ایک ویب پیج شروع کرتے ہیں جس میں ہم ایک نیا ٹیگ شروع کریں گے۔ رائٹ کلک کریں، نیو، اور یہاں پر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ رائٹ کلک کر کے آپ کے سادہ سے ڈاکومنٹ کو اوپن کر لیں۔ تو چلیے آج ہم ایک نیا ڈاکومنٹ یا نیا ویب پیج بنا لیتے ہیں۔ سمپلی ویب پیج بنانے کا طریقہ میں نے پہلے ٹیوٹوریل میں بتا چکا ہوں، تو میں ویسے یہاں پر ایک دفعہ پھر بنا لیتا ہوں۔ HTML ٹیگ یوز کریں گے ہم، جو ہمیں یہ ڈیفائن کرے گا کہ ہم HTML پیج بنا رہے ہیں۔ دوسرا ٹیگ ہمارے پاس ہیڈ ٹیگ کہتے ہیں، جسے ہم ہیڈ ٹیگ کے اندر دراصل ہمارا جو ہے نا ویب پیج کے اوپر نظر آنے والی وہ تحریر ہوتی ہے۔ میں اس کو یہ فیصل ریسرچ لیب لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد سلیش لگا کر ہیڈ ٹیگ کو بند کر دیا۔ تیسری رو میں آتے ہیں، ٹائٹل دراصل ویب پیج کے بالکل اوپر والی سطح پہ جسے ہم ٹیب کہتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر اپنا ایک سائٹ کا URL لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر اب یہ میرا URL ختم ہو گیا۔ اب میں یہاں پر سلیش لگا کے ٹائٹل ٹیگ کو بھی بند کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹیگ جو ہوتا ہے نا وہ باڈی ٹیگ ہے۔ باڈی ٹیگ کو آپ انٹر کر کے آپ نیچے کافی آ جائیں، 6-7 لائنوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اسی باڈی ٹیگ کے اندر ہمیں سب کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر سلیش لگا کے باڈی ٹیگ کو بند کر لیں، انٹر کریں، اور بالکل آخری ٹیگ جو ہوگا وہ ہمارا HTML ڈاکومنٹ کے بند کرنے کا ٹیگ ہے۔ تو چلیے اب آج ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں، اس میں کچھ نئی ورکنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈسپلے کر کے کہ یہ ویب پیج کیسا بنا۔ فائل کریں، فائل پہ کلک کیا، سیو ایز، یہاں پر میں ڈیسک ٹاپ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر ہم مارکیو ٹیکسٹ .html لکھنا نہیں بھولیے گا، ویسے آپ نام کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر سیو کے بٹن پر کلک کر لیں۔ تو ہمارے پہ ڈیسک ٹاپ پر یہ مارکیو ٹیکسٹ .html کے نام سے ایک ویب پیج بن چکا ہے۔ اس پہ رائٹ کلک کر کے اوپن کریں تو دیکھیں کہ یہ کیسا ہمارے پاس ڈسپلے ہوتا ہے۔ ساتھ نوٹ پیڈ کھولتا ہوں، ہیڈ ٹیگ کے اندر میں نے فیصل ریسرچ لیب لکھا تو وہ یہاں پر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ ٹائٹل ٹیگ کے اندر میں نے یہ اپنی ویب سائٹ کا URL لکھا تو وہ آپ کو یہاں پر ویب براؤزر کے اوپر URL والی جگہ میں جہاں پر URL ہوتا ہے ویب سائٹس کا وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تو چلیے یہ بات ٹھیک ہو گئی، تو ہم جو ہے نا سب سے پہلے فیصل ریسرچ لیب کو سینٹر میں لے آتے ہیں یہاں پر۔ تو اس کے لیے ہیڈ کے بالکل آگے، فیصل ریسرچ لیب کے بالکل پیچھے ایک ٹیگ لگا لیتے ہیں، سینٹر۔ اس کو بند کر لیتے ہیں۔ آپ بار بار لکھنے سے تنگ ہوں تو آپ اسی چیز کو کاپی کریں اور وہاں پر نیکسٹ پہ جا کے پیسٹ کر کے سلیش اس کے بیک پہ لگا دیں، فائل سیو، ویب براؤزر میں جا کے ریفریش کریں تو یہ آپ کا فیصل ریسرچ لیب سینٹر میں آ چکا ہے۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں،
اس میں بلکہ میں اس فیصل اسٹیپ کو انڈر لائن بھی کر لیتا ہوں. سینٹر کے آگے ہم ایک چھوٹا سا ٹیگ یو کا استعمال کریں گے اور بالکل لائن کے اینڈ پہ جائیے, سلیش لگا کے یو ٹیگ کو بند کر لیجئے. فائل سیو, ویب براؤزر میں اس کو چیک کر لیجئے کیسا یہ ڈسپلے ہو رہا ہے. چلیے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ نے اگر ویب سائٹس میں دیکھا ہو تو کچھ جو ہے نا الفاظ حرکت کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ جو ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے, وہ ٹیکسٹ جو ہے نا وہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جا رہا ہوتا ہے. تو چلیے یہ اس چھوٹی سی ٹرک کے ذریعے, اس چھوٹے سے ٹیگ کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. نوٹ پیڈ کو اوپن کر لیجئے. باڈی ٹیگ میں ہم یہ چیز لکھتے ہیں. تو کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ٹیگ شروع کرتے ہیں, مارکیو, MARQUE. یہ مارکیو ہمارا ٹیگ کا نام ہے. مارکیو دراصل ایک جگمگانے والی چیز کو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جو بلنک کر رہی ہوتی ہے یا ہمیں جو ہے نا وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے, موشنیبل ہوتی ہے. تو مارکیو ٹیگ ہم نے سٹارٹ کیا. اب یہاں پر ہم کوئی انفارمیشن لکھ دیتے ہیں, کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, جیسا کہ ہم لکھ دیتے ہیں فرسٹ ٹائم ان پاکستان یو کین لرن ایوری سافٹ ویئر ایٹ ہوم جسٹ لائک us and join now. تو یہاں پر for more info contact us at, میں یہاں پر اپنا نمبر دے دیتا ہوں. یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے میں چیز لکھ رہا ہوں, باقی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو پبلش کر رہا ہوں. دراصل مجھے آپ کو سمجھانا ہے, آپ کو وہ ڈسپلے کرانا ہے کہ اس طرح کرنے سے کیا تبدیلیاں ہوگی. سمپلی اب دیکھتے ہیں کیا ہوا. یہاں پر ہم نے ایک مارکیٹ ٹیگ شروع کیا, اس کے اندر آپ کوئی بھی انفارمیشن لیں, چاہے وہ زیادہ ہو, کافی بڑی ہو, کچھ بھی ہو, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اب اس کے بالکل ٹیکسٹ جہاں پہ ختم ہو جائے وہاں پر لاسٹ کے اندر سلیش لگا کے مارکیو ٹیگ بھی بند کر لیں. تو چلیے اس کو اب ہم سیو کرتے ہیں یہاں پر, اور اب یہاں پر ویب براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. ریفریش کیا تو لیجئے ایک پٹی چل رہی ہے جو دائیں سے بائیں کی جانب جا رہی ہے, اور جو کچھ میں نے لکھا تھا وہ اس میں موو ہو رہا ہے, حرکت کر رہا ہے ٹیکسٹ. اور یہ دیکھیں حرکت کرتا رہے گا, جو ہی یہ ختم ہوگا پھر دوسرا ٹیکسٹ یہیں سے آ جائے گا. جو ٹیکسٹ بھی ہم چاہے کتنی بھی لمبا ہو وہ تمام اس میں جو ہے موومنٹ کرتا رہے گا. یہ ایک اچھا سا طریقہ ہوتا ہے, یہ ایک بڑا خوبصورت لگتا ہے. مختلف سائٹس کے اندر جب آپ لگاتے ہیں اپنی, جس میں آپ کے پاس انفارمیشن وہاں پر بلنک ہوتی رہتی ہیں. اس کی تھوڑی سی ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں اسی ٹیکسٹ کی, کہ سب سے پہلے تو ہم اس کا تھوڑا فونٹ چھوٹا کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا یا فیصل اسٹیپ کے بالکل مقابلے میں نظر آ رہا ہے کہ اسی کے برابر ہی یہ ٹیکسٹ ہے. تو چلیے نوٹ پیڈ میں جا کے مارکیو سے فوراً بعد ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں H6 کا. چلیں جی ٹھیک ہے, H6 کا ٹیگ لگا لیا, اور اس کے بعد بالکل آخر میں اپنی تحریر کے یہاں پر سلیش لگا کے H6 اور یہ ٹیگ بند کر دیا. فائل سیو پہ کلک کیا, رائٹ کلک کر کے آپ اس کو ریفریش کریں تو لیجئے ایک کام تو ہو گیا کہ یہ آپ کا فونٹ کا جو آپ کا فونٹ تھا وہ اس کا سائز چھوٹا ہو چکا ہے. چلیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے فرسٹ ٹائم ان پاکستان یو کین لیو, یا کچھ بھی جو آپ نے انفارمیشن لکھی ہے, اس کا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں. تو کیسے کریں گے؟ سمپلی نوٹ پیڈ میں جائیں, مارکیو اور H6 ٹیگ کے بالکل آگے ہم چھوٹا سا ٹیگ لگا دیتے ہیں, جسے میں نے پچھلے ٹیوٹوریل میں بتا چکا ہوں, اس میں پھر بتا رہا ہوں. وہی چیزیں بار بار دراصل رپیٹ کروں گا, انہی میں کچھ تبدیلیاں کروں گا. یہاں پہ لکھا فونٹ کلر از اکول ٹو
ریڈ. دین اس ٹیگ کو بند کیا، فائل پہ گئے، سیو کیا، رائٹ کلک کر کے ریفریش کیا تو لیجئے ہمارا یہ جو فونٹ کا کلر تھا وہ ریڈ ہو چکا ہے اور وہ موومنٹ کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو موو کر رہی ہے، یہ ہماری یہ جو ٹائم لائن سی حرکت کر رہا ہے ٹیکسٹ، اس کے اوپر بھی ایک لائن ہو ہاریزنٹلی، نیچے بھی ایک لائن ہو، اور دو لائنوں کے درمیان یہ ٹیکسٹ ٹریول کرے. چلیں، یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. نوٹ پیڈ کو کھول لیں اور نوٹ پیڈ کو کھولنے کے بعد باڈی ٹیگ جہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسی کو ایک لائن آپ اوپر کی جانب لے لیں انٹر کر کے. یعنی کہ مارکیوز سے پہلے آپ ایک ٹیگ یہاں پر یوز کریں گے ہم، جسے ہم ایچ آر، اسے ہم کہتے ہیں ہاریزنٹل رو، ایچ آر. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو یہاں پہ بند کر کے ایچ آر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. سیو کریں اور یہاں پر آئیں اور ریفریش کریں براؤزر میں، تو غور کریں کہ ہمارے اس ٹیکسٹ کے اوپر ایک لائن لگ چکی ہے جو ہم نے ایک ایچ آر ٹیگ کی مدد سے لگائی ہے. نوٹ پیڈ میں دیکھتے ہیں ایچ آر فار ہاریزنٹل رو. ٹھیک ہے، بالکل سمپلی سی ہے، اس میں کوئی جو ہے نا زیادہ ایڈیشن نہیں ہے. میں بتاؤں گا، سمپلی ایک طریقہ بتا رہا ہوں. اب یہی لائن آپ نے فرض کریں بالکل اس کے نیچے بھی لگانی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی کو ہی کاپی کر لیں اور اس کے آخر میں جو ہے نا نیچے لائن میں یا اسی کے آخر میں پیسٹ کریں. فائل سیو، یہاں پر ویب براؤزر کو آ کے ریفریش کریں تو لیجیے ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہو چکا کہ یہ جو ہے نا ہماری ایچ آر یا لائن لگ چکی ہے. دیکھیں دونوں کے درمیان ڈیفرنس ہے. اس ڈیفرنس کو کیسے ختم کریں؟ آپ اس کو جو ہے نا یہ بیک سپیس کر کے اس کے اوپر کر لیں، سیو کریں، ریفریش کر لیں تو، اور یہاں پر جو ہے نا ہم کچھ ایسا کریں گے کہ یہاں پر دیکھیں آپ، یہ جو ہم نے یہ ایچ آر ٹیگ یوز کر کے ہم نے اس ٹیکسٹ کے اوپر ایک لائن لگائی ہے، اس کا سائز بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کیسے؟ ایچ آر لکھا ہم نے، ایچ آر کے بعد سپیس دیں اور سائز از اکول ٹو 6 لکھ دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا تبدیلی ہوئی. فائل سیو بھی کیا اور یہاں پہ رائٹ کلک کرے ریفریش کیا تو دیکھیں آپ کا یہ جو ہماری ہاریزنٹل رو ہے اس کی چوڑائی تھوڑا بڑی ہو چکی ہے. تو ہم یہ دوبارہ نوٹ پیڈ میں گئے. اب ہم کہتے ہیں کہ اسی کا کلر بھی تبدیل کرنا ہے. یہ دیکھیں وائٹ کلر سا نظر آ رہا ہے یا سرمئی سا، ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. ایچ آر سائز از اکول ٹو 6 سپیس دے کے کلر از اکول ٹو گرین. ٹھیک ہو گیا. فائل پہ سیو کریں، رائٹ کلک کر کے ریفریش کریں تو لیجئے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ اس ایچ آر لائن کو جو ہے کیسے ہم نے موٹا کیا اور اس کا کلر بھی تبدیل کر لیا. یہیں پہ آپ اس کا سائز جو ہے نا چاہے آپ 4 کر لیں، اس کو آپ گرین نہیں رکھنا چاہتے تو YLLOW یلو کر لیں، سیو کریں اور اب دیکھ لیں یہاں پر تبدیلی ہوئی. تو دیٹس اٹ. چلیں اب ہم نچلی لائن کو بھی بالکل ایسا ہی بناتے ہیں. ایسا بنانے کے لیے آپ کو بجائے یہ کہ آپ بار بار یہ ٹائپ کریں، آپ اسی کو ہی کاپی کریں، رائٹ کلک کاپی، اور جو آپ نے یہاں پر ٹیگ لگایا تھا ایچ آر کا اس کو سلیکٹ کر کے وہیں پہ ہی پیسٹ کر لیں. فائل سیو، یہاں پر رائٹ کلک کریں ریفریش کر لیں تو چلیے یہ جو آپ کا تھا دونوں لائنوں کے درمیان ٹیکسٹ کو مارکیو کرنے کا یہ کام وہ ہم نے اس لیسن میں سیکھ لیا. اس کی مختلف پراپرٹیز ہیں کہ ہم اس کو کیسے ذرا سلو کر سکتے ہیں، فاسٹ کر سکتے ہیں، یا دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں کیسے اس کو موومنٹ کرا سکتے ہیں. یہ ہم اگلے لیسن میں بتائیں گے. اس لیسن میں میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، تو ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.